अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल द कमेंट्स एंड ऑल द अप्रिसिएशन। हमारी लास्ट सियासी बैठक आप सबको बहुत पसंद है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम हफ्ते में 2-3 रोज़ तो एटलीस्ट हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। और चूँकि ऐसे कुछ टॉपिक्स चल रहे होते हैं, खबरें कुछ आ रही होती हैं, तो आप तक पहुँचाना भी बड़ा लाजमी होता है। और आप लोग को अंदाज़ भी पसंद है, आप लोग को हम 3 की ये बैठक भी आपको बहुत पसंद है। और इंशाल्लाह हम कुछ दिनों में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ एडिशन, हम कुछ गेस्ट को भी बुलाएँ और कुछ ऐसी आवाज़ें, कुछ ऐसी शख्सियात जो कि आप जिनके तज़्ज़िये पसंद करते हैं, हम एक आध लाइक माइंडेड लोगों को इस पैनल में शामिल करते रहे, जिनको आप सुनना चाहते हैं। एंड आई एम श्योर इट वोंट बी अ डिसअपॉइंटमेंट एट लीस्ट। सो हम ये करेंगे अब कमिंग वीक से, हम कुछ इस तरह का एक सिलसिला जो है वो और मजीद इसमें हम वेरिएशन ऐड करते हुए आपको नजर आएंगे। सो थैंक यू अगेन। आज अब से कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, शायद खुद भी याद नहीं रखते कि उन्होंने कुछ घंटों पहले क्या कहा होता है। अब वो कह रहे हैं कि जी ईरान वांट्स अ डील वेरी बैडली। साथ साथ वो कहते हैं वी बीन कॉल्ड दिस मॉर्निंग We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. We've been called this morning by appropriate people, by the right people. They want to work a deal. They would like to work a deal. किसने उनको कॉल की है, कौन ये फोर्स कर रहा है, जो एक तासुर देना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली उनको ये खुद चाहते हैं कि जिस जंग का इन्होंने आगाज कर दिया है और जो जंग उनसे ख़त्म हो नहीं रही है, जिस जंग के पूरे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पूरी दुनिया उसके बर्दाश्त कर रही है। और अब वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेके, कि जहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जंग से पहले भी बंद नहीं थी, जंग शुरू होने के बाद भी बंद नहीं थी, और इनिशियली तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है उसके वो क्लोजर की तरफ नहीं आया था, उसको बंद नहीं किया गया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा खुद जो थ्रेट दी थी गुज़श्ता रोज़ यूएस नेवी की जानिब से, ब्लॉकेड की एक जो थ्रेट दी गई थी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, वो उन्होंने खुद ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करने की तरफ जो है अब वो तमाम मूव्स कर रहे हैं। और इनिशिएट जो है ये प्रोसेस बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि हो गया है, बट इट विल टेक देम obviously a while to debunk and block. So डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये ज़रूर बात की जा रही है कि ही इज़ लुकिंग फॉर एन ऑफ रैम्प, ही इज़ लुकिंग फॉर एन एग्जिट स्ट्रेटजी। इनफैक्ट दोनों साइड्स भी, जो ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एज अ स्ट्रेटेजिक डेटरेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, प्रेशर ईरान पे भी है, प्रेशर अमेरिका पे ज़्यादा है, और अमेरिका के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था। ईरान को इस पूरे प्रोसेस में एज हासिल इस हद तक तो है कि वो अमेरिका को निगोशिएटिंग मेज पर जो है वो लाने पर मजबूर किया गया है। एस्केलेशन के ऊपर अमेरिका जो है वो मेज पर आया मुज़ाकरात के लिए, और इस मुज़ाकरात के भी हवाले से बहुत मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। और कुछ ये तासुर जो है वो दिया जा रहा है, एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो उसके मुताबिक शायद तो इनके दरमियान जो है वो इस हद तक हम आहंगी हो गई है कि पब्लिकली कुछ चीज़ जो है वो डोमेन में ना निकलने दिया जाए। कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। और एक राय जो है वो ये भी है कि न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि ईरान, आपको पता है इस कॉन्फ्लिक्ट से कबल भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, और ट्वीट्स, एक मुतादिद ट्वीट्स ऐसी हैं कि जहाँ पर गेज इंसान कर सकता है कि ईरान के कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं थे न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के हवाले से। लेकिन चूँकि उनको पुश इस हद तक किया गया और अमेरिकी सदर की जानिब से पे दर पे जो ये धमकियाँ दी जा रही हैं, सो एक रिटेलिएशन या एक रिएक्शन में ईरान की जानिब से भी उसी तरह से उनको एक जवाब दिया जा रहा है। अब्बास अराग़ची साहब जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से जो ट्वीट किया गया था इस मुज़ाकराती अमल के बाद, उस ट्वीट में भी अब्बास अराग़ची साहब ने जिस तरह से कहा था कि जो गुडविल है दैट बिगेट्स गुडविल एंड एनमिटी बिगेट्स एनमिटी। सो जैसा ये करेंगे उसी तरह का एक रिस्पॉन्स जो है ईरान की जानिब से भी मिलेगा। एक अच्छी नीयत के साथ ईरान भी मुज़ाकराती मेज़ की तरफ बढ़ा था। अब जुमरात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक बाज़गश्त है, और बहुत चमगोइयाँ इस हवाले से ये हो रही हैं कि जुमरात को आया कि एक जो सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स है वो जुमरात को हो सकता है, क्योंकि 21 अप्रैल सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो 21 अप्रैल है, और उससे कबल जो मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है इसको रिजम्पशन इसमें
متوقع ہے، اور ریزمپشن جو ہے وہ آیا کہ کیا اسلام آباد میں ہوگی. کافی لوگ ہیں جو کہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں ہو، اور دیگر سورسز سے بھی، انٹرنیشنل سورسز سے بھی یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ تھرسڈے جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرا راؤنڈ جو ہے مذاکرات کا وہ دیکھا جا سکتا ہے. بٹ آئی فیل اٹس اے لانگ شاٹ. اتنی جلدی ایک کیچ اپ کرنا ان اسلام آباد فار بوتھ دی پارٹیز یہ مشکل نظر آتا ہے. لیکن ایک جو دوسرا وینیو کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو بڑی ایک دو روز سے خبریں گرم ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریاض بھی ایک ایسا وینیو ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ مذاکرات ہوں. کانٹ بی سیڈ ود کنوکشن، لیکن یہ ضرور ہے کہ ریاض جو ہے، اور اسپیشلی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب سے 2 روز بعد 15 تاریخ کو بلکہ وہ سعودی عرب کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور اس سے ضرور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ باہر آنی ہے. سو ایک خبر ضرور جو ہے وہ سامنے نظر آئے گی، اور یہ جو اگلے راؤنڈ آف ٹاکس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ ضرور دکھائی دے گا. جو اب میں یہ بھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انہوں نے پوپ لیو کو بھی نہیں چھوڑا، اور ان کے اوپر بھی انہوں نے حملہ آور ہو گئے اور اپنے جو بیانات دیتے رہے ہیں سو ان کو بھی ٹارگٹ کیا. پوپ لیو نے جواب میں جو رد عمل دیا اس میں انہوں نے ایک بات ضرور کی، اور میں یہ ٹویٹ ان کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی. پوپ لیو اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ the future belongs to men and women of peace. Justice will always triumph over injustice in the end, just as violence will never have the last word despite all appearances. کیا بات کی ہے. چائنیز فورن منسٹر کا ذکر کرتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کی. انہوں نے کہا کہ ناکہ بندی بین الاقوامی برادری کے مفاد میں نہیں ہے. چین اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ چین کے ہی جو دفاعی وزیر ہے، ڈیفنس منسٹر، وہ کہتے ہیں چائنیز شپس ول کنٹینیو ٹرانزٹنگ دی اسٹریٹ آف ہرمز تھرو اگریمنٹس ود ایران اینڈ وانز یو ایس ناٹ ٹو میڈل ان آر افیئرز. اب ایران کے ساتھ جو چین کے معاہدے ہیں اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے. جو چین کے ایران کے ساتھ معاہدے ہیں بہتر ہے، جو ایک دھمکی دی گئی ہے امریکہ کو، وارن کیا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ امریکہ اس میں میڈل نہ کرے، اپنی ناک نہ اس میں گھسائے. آخر میں ذرا بات کرتے ہیں ریل کوئک. یہ جو یلو جرنلزم کا تو ہم نے سن رکھا تھا، لیکن یہ کافی اور روٹی جرنلزم کے حوالے سے ہم اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی بات کر رہے تھے. سو ابھی بھی ذرا بات کرتے ہیں جو ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، روٹی اور کافی جرنلزم. یہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ جو پوری ایونٹ کی کوریج تھی جس میں ایک لمیٹڈ ایکسس تھا ٹو انفارمیشن، اور تمام تر جو پرابلم تھی وہ وہیں سے ہی کریٹ ہوئی کہ فورن میڈیا آؤٹلیٹ جو ہے دے ور ایبل ٹو رپورٹ جو تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اس کے حوالے سے. لیکن جو ہمارا لوکل میڈیا تھا وہ کوئی اس کے پاس خبر ہی نہیں تھی. سو مچ سو کہ وہ صرف اور صرف ریلز بنا رہا تھا، ویلاگز بنا رہا تھا، ایک دوسرے سے انٹرویو کر رہا تھا، کافی ڈسکس ہو رہی تھی، فری وائی فائی ڈسکس ہو رہا تھا، کھانے ڈسکس ہو رہے تھے. وہ جو لیوشلی جو ایک دسترخوان بچھایا گیا تھا حکومت اور سرکار کے پیسے سے، سرکار کے پیسے یعنی کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ، سو ایک پورا ماحول بنا دیا گیا تھا. اور حکومت جو ہے اس کی طرف سے بھی جو ریسٹرکشنز عائد کی گئی تھی، پابندی تھی، تو نیچرلی حکومت کے پاس صرف اور صرف واحد ایک راستہ تمام کو کمپنسیٹ کرنے کا یہی تھا کہ ان کو بزی کر دو، کھانے پینے میں ان کو لگا دو، ان کو فرق بھی نہیں پڑے گا، یہ خوش ہو جائیں گے، ان تک چیزیں نہیں پہنچ رہی ہوں گی. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ آپ کی جو میڈیا کی کریڈیبلٹی جو کہ ویسی ڈپ کر رہی ہے، کر چکی ہے، اس میں مزید اور کیا ہونا تھا. ویسے یہ بھی ایک اپنی نوعیت کا ہی سوال ہے، کیونکہ لوگوں کی بھی ریلائنس جو ہے وہ فورن میڈیا پہ نظر آ رہی تھی. لوکل میڈیا کی خود کی ریلائنس فورن میڈیا پہ تھی. فورن میڈیا کی ریلائنس جو ہے وہ نیچرلی آپ کی میڈیا تو بالکل بھی لوکل میڈیا پہ نہیں تھی، کیونکہ ایکچوئل خبر کے لیے ان کے پاس ساری انفارمیشن ان تک آ رہی تھی. ان کے پاس ساری فیڈ، ساری فوٹیجز، لائیو فوٹیجز، چاہے وہ امریکی نائب صدر کی پاکستان آمد کے حوالے سے، الجزیرہ، روئٹرز، بی بی سی، یہاں تک کہ بھارت کا ANI بھی وہ لائیو خبر اور فوٹیجز دکھا رہا تھا. لیکن پاکستان کا میڈیا اس تک یہ خبر ان کے آمد کی 1 گھنٹے بعد، فوٹیجز بھی 1 گھنٹے بعد موصول ہوتی ہیں. دوسری طرف جو سرکاری خرچے پہ کھانا پینا چلتا رہا وہ پھر نیچرلی وہ میڈیا روٹی گینگ ہی ثابت ہوا جس کو خبر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور اب جب سوال ان سے کیے جا رہے ہیں تو
ان کو غصہ بھی آ رہا ہے اس بات پہ. لیکن آن دا ہول جو یہ حکومت کی پالیسی تھی کہ جی ریسٹرکٹ کر دینا ہے لوکل میڈیا کو, اس پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, اور وجہ بھی ہے اس حد تک بھی, کیونکہ جب آپ کا فورن میڈیا رپورٹ کر رہا ہو تمام ڈیولپمنٹس کا, ایک ایسے عمل کی, ایک ایسے مذاکرات کی کہ جو پاکستان جن کو ہوسٹ کر رہا ہے, پاکستان نے پورا سٹیج سیٹ کیا, لیکن پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اتنا کریڈیبل بھی نہیں تھا, اتنا لائق بھی نہیں تھا کہ اس کو بو لگایا جاتا. اس کو آپ نے, ٹھیک ہے آرم ٹوسٹنگ جو ہے وہ بہت ہو رہی ہے, لیکن اس کو کسی قابل تو مطلب چھوڑ دیا جائے. اب سرینا ہوٹل میں جب آخری وہ جو پریس بریفنگ ہوتی ہے جے ڈی وینس کی بیفور ہز ڈپارچر, تو اس میں بھی فورن میڈیا ہی صرف واز الاؤڈ, صرف ایکسس فورن میڈیا کو تھی. اور سو مچ سو کہ جے ڈی وینس گفتگو جب کر رہے تھے تو ان کو رپورٹرز کے نام تک پتا تھے, وہ نام لے لے کے سوال لے رہے تھے. اور دوسری طرف ہمارے جو حکومت ہے, ہماری حکومت جو ہے وہ تو انٹریکشن ہی پسند نہیں کرتی ہے, کیونکہ پھر سوال ہوں گے اور وہ تو سوال ہی نہیں لینا چاہتی. بٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے. لیٹس سی, ہر دن جو ہے وہ کوئی نئی ایک ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کوئی نئی بریکنگ کے ساتھ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. سو لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ جی کس طرح سے چیزیں انفولڈ ہونے لگ رہی ہیں. اور جمعرات کے روز اگرچہ اٹس ٹو سون, اٹس کوائٹ اے لانگ شاٹ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تھرسڈے اسلام آباد میں دوبارہ سے ایک راؤنڈ نظر آئے گا, اٹ ول بی سم ویئر اراؤنڈ نیکسٹ ویک, جو دوسری راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے. دونوں سائڈ سے کہیں نہ کہیں ایسے اشارے ضرور مل رہے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کو رضامند ہوں گے. اگرچہ اگلے ہفتے میں یہ کچھ سچویشن ہمیں کلیئر ہوتی ہوئی دکھائی دے گی, اینڈ دس ول بی اگین ویری کلوز ٹو دا ڈیڈ لائن آف سیز فائر. سو لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس سی کہ پازیٹیو ایک آؤٹ کم کے لیے کیا پیش رفت ہوتی ہے اور کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.